بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا جی، قسم ثانی مرکبات مضاف محموز معطل، سبق نمبر علم الصیغہ کا سبق نمبر 30 ہمارا جاری ہے۔ تو سبق نمبر 30 میں ہم نے یہاں پر قسم ثانی مرکبات مضاف محموز و معطل ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہمارا اس سبق میں 3 باب کیا ہو جائیں گے مکمل، یہ سامنے مکمل ہو رہے ہیں، آگے دور نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلی چیز آ رہی ہے یہاں پر محموز کو مضاف کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ الامامۃ، امام ہونا، پیشوا ہونا، آگے ہونا، امام بھی اسی سے ہی ہے نا، امام، امامہ آگے، امام آگے ہونے والا، پیشوا، امامت صغریٰ کبریٰ۔ اچھا، اما یا ام امامتن فہوا عام، پڑھیں اس کو ذرا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اما امام ہوا وہ ایک شخص گزرے ہوئے زمانے میں، اما ہو گیا نا۔ اچھا، اب اما کے اندر آپ دیکھیں، اما اصل میں کیا ہوگا؟ امامہ، یا امو، یا امومو، امامتن، یہ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب آمن، آممن، اس میں فاعل اصل وزن ذہن میں رکھیں، امہ فعل ماضی مجہول، فعل ماضی مجہول ثلاثی مجرد فعیلہ کا پکا وزن ہے، امیمہ۔ یؤم، یؤمم، امامتن فهو ماموم، ماموم اپنے اصل پر ہے۔ الامر من امہ، اصل میں کیا ہے؟ آخر میں جا کے دیکھ لیں، امم، امم ہے نا، اور پھر قاعدہ اومینا والا لگا اس میں، امم ہو گیا۔ اچھا، لا تأم، لا تأمی، لا تأم، لا تأمم، کتنے ہو گئے؟ 4 ہوئے کہ 3 ہوئے؟ کیوں 4 ہو رہے ہیں؟ مضموم لائن ہے، یہ مدو والا پیچھے کھاتا ہے۔ اظرف منو آجی مأمن، مأممن، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں ظرف، اچھا، حمزہ میں محموز کے قواعد اور متجانسین میں مضاف کے قواعد پر عمل کریں گے۔ محموز میں جی، حمزہ میں محموز کے قواعد اور متجانسین میں کسی کا عمل؟ مضاف۔ اچھا، لیکن بوقت تعارض مضاف کے قاعدے کو کیا ہوگی؟ ترجیح۔ پیچھے میں نے یہ کل میں نے تمہیداً بتایا تھا، معطل تگڑا ہے کس کے مقابلے میں؟ محموز کے مقابلے میں، اور مضاف تگڑا ہے سب دونوں کے مقابلے میں۔ چنانچہ یؤم میں رأسن کا قاعدہ جاری نہیں ہوا۔ یؤم اصل میں کیا تھا؟ یأمم، تو اگر قاعدہ راسن والا لگاتے تو کیا پڑھتے؟ یامم، نہیں پڑھ رہے، بلکہ یمدو کے قاعدے پر عمل ہوگا، یوم ہو گیا۔ اوم میں آمنہ کے قاعدے پر یمدو کے قاعدے کو ترجیح ہوگی، ٹھیک ہے، آمنہ کے قاعدے پر۔ اوم اصل میں کیا تھا جی؟ نہیں، اوم جی، مومو۔ اچھا، اب اسی طرح جو ہے اس کے جمدو کے قاعدے کو اس پر ترجیح دی گئی، کس پر قاعدے پر؟ آمنہ کے قاعدے پر۔ 2 حمزے آئے تھے اس میں بھی، لیکن ادغام کے بعد حمزتین متحرکتین کے قاعدے سے حمزہ دوم جو ہے واو ہو گیا ہے، یعنی اؤمو کی جگہ اومو ہو گیا ہے۔ یہ میں نے کل بتایا تھا کہ جب آپ تگڑا قاعدہ لگا دیں، اس کے بعد اگر غیر تگڑا کمزور قاعدہ متوجہ ہو رہا ہو تو اس کو بھی خفا، کل پڑھا تھا نا۔ مثلا آپ نے معطل اور محموز کا ٹکراؤ آیا تو پہلے معطل کا قاعدہ لگا دیں، اس کے بعد اگر جاتے جاتے آپ دیکھتے ہیں کہ قاعدہ ایک محموز کا بھی آ رہا ہے تو بسم اللہ لے لیں، کل ہم نے پڑھا ہے نا، وہی دیکھیں یہاں بھی لگ رہا ہے۔ آپ نے امو تو پڑھ لیا، آممو نہیں پڑھا، آممو آمن والا قاعدہ نہیں لگایا، یہ مدو والا قاعدہ لگایا، اومو ہو گیا۔ اومو میں پھر وہ اوادیمو والا قاعدہ ہے، تو پھر آپ نے آدیمو اوادیمو پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اوملو اوملو والا قاعدہ نہیں پڑھا آپ نے؟ پڑھا ہے نا، تو وہ والا جب آپ نے لگا دیا تو پھر یہاں پر امو ہو گیا، کیا ہو گیا؟ امو ہو گیا۔
تو بہرحال یہ ہو گیا مثال اور مضاف السمیہ الود محبت کرنا ود یود ودن فهو واد واد اصل میں وادید ود ماضی مجهول ودید یود یودد ودن ہو گیا مودود الامر من ود ودی ایدت ٹھیک ہے ایدت اصل میں کیا تھا ایدت افدت وہ کسرہ کی برکت سے یا ہو گئی اچھا ورنہ لا تود لا تودی لا تودد ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے آگے چلیں اظرف منهم مود مودد اولاد منهم مود مودد ٹھیک ہے آگے اس میں تفسیر کو دیکھ لیں اود اودد مؤنث ودا ٹھیک ہے اچھا اسی طرح جو ہے آگے کہتے ہیں متجانسین میں مضاف کے قواعد پر عمل ہے اور واو میں معطل کے قواعد پر کیا ہے عمل ہے قواعد پر لیکن بوقت تعارض مضاف کے قاعدہ کو کیا دی گئی ہے ترجیح جیسے مود اعلی میں قاعدہ معطل واو کو یا سے بدلنے کا مقتضی تھا لیکن ہم نے ایسے نہیں کیا ہم نے قاعدہ مضاف دال اول کی حرکت کو واو کو منتقل کرنے کا مقتضی تھا ہم نے اس کو لے لیا ہے مودن کر دیا اس کو موددن اچھا اسی طرح جو ہے آگے کہتے ہیں محموز مضاف اسباب افتعال الاہتمام اقتدا کرنا ایتما ایتما جی ایتما اصل میں ایتمما ای اچھا جی اسی طرح جو ہے یأتمو یأتممو مؤتمن مؤتممن اوتما اوتمما ٹھیک ہو گیا یوتمو یوتممو ٹھیک ہو گیا مؤتمن اس میں مفعول مؤتممو ایتم ایتم اچھا یہ بلکہ میں خراب ہے دیکھیں اچھا اچھا یہ سب کچھ چکر لگے تھے تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن پھر تنگ کرے گا جب تک ہاں تھوڑی دیر ہم آنکھیں بند کر لیں گے آنکھیں چوندیاں ہو جا سن اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ فائدہ نون ساکن اگر حروف جر اچھا جر مجرور لگائے تو بالکل آسان صحیح ہے ہم نے پچھلے سال بھی پڑھا ہے یہ چار قاعدے جو نون ساکن کے مشہور ہیں نون ساکن و تنوین کے اقلاب اظہار اخفاء ادغام یاد آ رہے حلیم صاحب جی ادھر تسی تھا پراب سوان کے تھوڑا بریک کر کے مجھے تو یہ یاد ہے بنیان بنیان وہ اتنی ضروری روشنی کی وجہ سے آگے مسئلہ ہوتا ہے تو بریک کر کے اچھا اچھا یہ چار قاعدے مشہور ہیں کس کے جی نون ساکن اور نون تنوین کے یہ چار قاعدے بہت مشہور ہیں تجوید والوں کے ہاں بالکل ان کی بہت ویلیو ہے نمبر 1 ادغام نمبر 2 اخفاء نمبر 3 اظہار نمبر 4 اقلاب یہ چار قاعدے بہت مشہور ہیں انہوں نے ایک ہی ذکر کیا لیکن ہم چاروں بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا مثلا ادغام اظہار اس میں کیا کرنا ہے آپ نے غنہ اخفاء کا معنی چھپانا کیا چھپانا ناک کو نہیں آواز کو ناک کے بانسے میں چھپانا یہ بانسا کچی ہڈی جو ہوتی ہے خیشوم اس میں چھپانا ٹھیک ہے چھپانا اظہار کا مطلب چھپانا نہیں ہے ظاہر کرنا ہے غنہ نہیں کرنا غنہ یہ آسان کر کے میں بتا رہا ہوں اقلاب کا معنی بدلنا ہوتا ہے قلب سے ہے نا دل بدلتا ہے پلٹے کھاتا ہے اس میں آپ کسی کو کسی سے بدلتے ہیں کس کو بدلتے ہیں اس نون ساکن و تنوین کو چھوٹی میم سے بدلتے ہیں من بعدی تو میم نون زیر من تھا نا آگے بعد یہ ہے تو آپ نے چھوٹی میم سے بدل دیتے ہیں من بعدی لنصفعا بالناصیہ نون تنوین کو بدلا آپ نے من بعدی میں نون ساکن کو بدلا اس کو اقلاب کہتے ہیں یہ اگر با ہوگی تب بدلیں گے آگے با ہوگی تو اس یوں سمجھیں میں مثالیں دیکھ رہا ہوں آپ مثالوں سے سمجھیں میں لمبی نہیں کرتا مثلا میں نون ساکن کی مثال دیتا ہوں میم آ گیا نا یہ با آ گئی با دی اب یہ خود بخود یہ چھوٹا میم ادھر آ جائے گا اب یہ نون کو آپ نے کسے بدلا ہے بدلنے کا معنی مطلب کیا ہے
یہ کس کی مثال ہے؟ نون ساکن کی. نون تنوین کی کیا ہے؟ لنصف عم بن ناصیہ ہے نا یہ. ٹھیک ہے اب با آ گئی ہے. ٹھیک ہے یہ خلاف ہو گیا. آسان. تو اس کا خلاصہ آپ خود نکال سکتے ہیں. نون ساکن نون تنوین کے بعد با آ جائے اس کو کہتے ہیں با مطلقہ. تو اس نون ساکن نون تنوین کو چھوٹی میم سے بدلتے ہیں. اس کا نام اقلاب ہے. صحیح ہو گیا. نون ساکن نون تنوین کے بعد اب یہاں پر ہم آتے کیا کہتے ہیں اظہار میں. اظہار شارٹ ہے. حروف ہلکی. حروف ہلکی بتائیں کتنے ہیں؟ 6 ہیں. کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. یہ جب بھی آئیں گے نون ساکن تنوین کے بعد غننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اب جب غنہ نہیں کریں گے تو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اسی کا نام کیا ہوگا؟ چلیں مثال دیں جی. نون ساکن کی فما ثقلت ثقلت. ٹھیک ہو گیا. اس میں نہیں غلط ہو گیا. اچھا میں ادھر آدھا ادھر ہوں آدھا ادھر ہوں نا. ٹھیک ہے نا اس کو پہلے پکڑتے ہیں. میں کہتا ہوں پہلے شارٹ والے کو پکڑو نا. ومن خفت. ٹھیک ہے. اصل میں کسی اور چیز کو باہر سوچتا تھا موڑ کی طرح. ومن خفت. جی آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد کون آیا؟ خا. اور 6 روپے میں سے گناہ نہیں ہوگا. اچھا چلیں تنوین کی مثال دے دیں. عذاب آ گیا. علیم یہ حمزہ ہے نہیں آیا. حمزہ اس میں ہے نا تو اس میں کیا کریں گے؟ گناہ نہیں کریں گے. تو یہ ظاہر کر کے پڑھیں گے. ظاہر کا مطلب ناک میں آواز کو نہیں چھپائیں گے. اب اس کی مثال آ گئی ہے وہ جو ہم نے لکھی کیا؟ فما ثقلت. بس اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا اب تنوین کی بھی صحیح ہوگی. ادغام کو لے آئیں جی. ادغام کو ہم ادھر لے آتے ہیں. ادغام کو لے لیں. ادغام جو ہوتا ہے وہ کس میں ہوتا ہے؟ اس کے اپنے حروف ہیں. کیا کون سے حروف ہیں؟ یرملونا. یہ 6 حروف ہیں اس کے. یہ 6 حروف ہیں. ان 6 حروف یہ 6 حروف میں سے کوئی حرف بھی نون ساکن تنوین کے بعد آئے گا تو لازماً ادغام ہوگا جب یہ 2 کلموں میں ہو. جب یہ 1 کلمے میں ہوگا تو ادغام نہیں ہوگا. 1 کلمے میں ہوگا تو ادغام نہیں ہوگا. جیسے دنیا دنیا بنیان بنیان نہیں پڑھیں گے. قنوان صنوان عنوان. یہاں دیکھ لیں 1 کلمے میں ادغام نہیں ہوگا. یہ نوٹ کر لیا. میں نے مثالیں بھی دے دی. اچھا جی 2 کلمے میں ہونا چاہیے. 2 کلموں میں ہوگا تو ادغام کریں گے. اب یہ بات ذہن میں آ گئی. اچھا جب ادغام کریں گے پھر ادغام کی 2 قسمیں ہوں گی. ایک ادغام غننے کے ساتھ مال غنہ. ایک بلا غنہ. مال غنہ کس میں ہوگا؟ 4 میں. یمونا. کڑے 2 کڑے نہ سانی سب سوچو جی. جنا 2 کے نو سی کونا دنا ہے لر لکڑی دی لار. ان 2 میں غنہ نہیں ہوگا. ان 4 میں غنہ بھی ہوگا ساتھ. ادغام بھی ہوگا غنہ بھی. ادغام سیدھی سی بات ہے. میں نے کہا ایک حرف کو دوسرے حرف میں شد کے ساتھ ملانا. مثال دو می یومن. می یہ دیکھیں یہ میں نے کہا یوم یہ شد آ رہی. یہ دیکھیں می غنہ بھی ہے. اچھا یمونا. میم کی مثال دیں. امن خلق السماوات. اگر اس طرح کریں تو ٹھیک ہے جی. تو اس طرح عن ما یتسالون. عما یتسالون. عن ما ٹھیک ہے جی. عن ما یتسالون. اچھا آگے واو کی مثال دیں. میواق. میواق قرآن میں استعمال ہے. نون کی مثال دیں. من نصیر. ہونا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ چلیں آپ لام نون را کی مثال جس میں گناہ نہیں ہے. من لدنہ
را کی مثال دیں. مر رحیق مختوم. کیمرے نے کیچ کر لی ہیں اور میں نے بول دی. ٹھیک ہو گیا. یہ اس میں آ گیا. یہ یرملون ہے. یرملون کے کتنے حرف ہیں ٹوٹل؟ 6. ہلکی کتنے ہیں؟ 6. با کتنی ہے؟ اقلاب میں با کتنی ہے؟ ایک یہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی ان کو ملائے کتنے ہو گئے؟ 13 ہو گئے. ٹوٹل کتنے ہیں حروف تاجی؟ 13 نکالے پیچھے کتنے رہتے ہیں؟ 16. یہ جو 16 رہ گئے نا ان میں سے الف کو بھی نکالیں. الف وائیہ ہے کسی طرف نہیں لگتا. آپ کتنے رہ گئے؟ 15. یہ 15 جو ہے نا یہ حضرت حروف اخفاء ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ سوال اس میں آتا ہے. یہ سوال بہت مشہور ہے اس لیے میں نے کہا آپ اس کو چاروں کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ادھر بھی کوئی مسئلہ نہ ہو. سمجھ گئے اس بات کو جی؟ اچھا جب اس کو آپ نے دیکھ لیا آپ دیکھیں کتاب کو ذرا. نون ساکن اگر حروف یرملونہ میں سے کسی کے قبل علیحدہ کلمہ میں دیکھیں کہہ رہے ہیں علیحدہ کلمہ میں ایک میں نہیں تو اس حرف میں اس کا ادغام ہو جاتا ہے. اچھا را اور لام میں بغیر غنہ کے ہوتا ہے اور باقیوں میں غنہ کے ساتھ. مر ربی کا من لدنا من یرغب رؤوف الرحیم صالح من ذکر. ایک کلمہ میں ہو تو ادغام نہیں ہوتا. بتایا تھا نا. دنیا سنوان قنوان بنیان عنوان. آگے جی اس تیسرے باب کا آخری نقطہ حروف شمسیہ و قمریہ. حروف شمسیہ و قمریہ اس میں بہت لوگ کنفیوز ہیں خاص طور پر ہم اردو والے بھی اس میں پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ جس طرح وہ دارالشفا ہے دارالشفا ہے. دارالشفا. اچھا یہ تو آسان ہے. دیکھیں اس کو کس طرح آپ نے سمجھے. حروف شمسیہ شمس سے ہے. شمسیہ کسے ہے؟ شمس کس کو کہتے ہیں؟ سورج. قمریہ قمر سے ہے. قمر کس کو کہتے ہیں؟ چاند کو کہتے ہیں. شمس جب آتا ہے تو سارے کو چھپ جاتے ہیں نہیں چھپ جاتے ہیں؟ چھپ جاتے ہیں نا. اور چاند جب آتا ہے تو ستارے چھپتے ہیں. اچھا اب جب شمسیہ آتا ہے سورج آتا ہے چھپ جاتے ہیں. اب یہ شمسیہ جو حروف ہے نا یہ اپنے سے پہلے الف لام کو چھپا لیتا ہے. اپنے سے پہلے الف لام کو اور قمریہ اپنے سے پہلے الف لام کو چھپاتا پڑھواتا ہے. ان کے مان اس دیکھیں اس کے ساتھ مناسبت ہے. اب مثال کے طور پر والشمسی والشمسی نہیں ہے تو ایسے ہی دارالشفا ہے دارالشفا ورنہ آپ وہاں والشمسی پڑھیں گے پھر. اچھا اب قاف دیکھیں قمریہ میں سے ہے. والقمری ٹھیک ہے. والقمری نہیں. سمجھ گئے بات کو. اب کون سے شمسیہ قمریہ ہیں ذرا دیکھیں. شمسیہ انہوں نے بیان کیے یہاں پر دال دال رازا سین شین صا ضا طا ظا لام نون. شروع کے آسان ہیں آپ ایک ترتیب سے ہی پڑھ سکتے ہیں. آخر میں جا کے انہوں نے کیا کہا ہے لام نون. دال دال رازا سین شین صا ضا طا ظا لام نون. آپ نے شمسیہ یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ یاد رکھنے آسان ہے. پڑھیں ذرا دال دال لام نون. بس یہ آخری دو کو ذرا پڑھنے پہ رہے. وہ تو ہیں وہ اس طرح آپ جملوں سے کر سکتے ہیں لیکن یہ جو انہوں نے لکھا ہے جس ترتیب سے نا یہ بھی میرے خیال سے آسان ہے. بالکل آسان سے. اب جب شمسیہ آپ نے پکڑ لی. شمسیہ کتنے ہیں ٹوٹل؟ 14 ہیں. 14 اس میں تا سا بھی لکھو. پھر ایک آدمی نے لکھا نا آپ کا خوف جب غم ہے وہ قمری. وہ سارے قمری ہیں باقی سارے شمسی ہیں. ہاں تا سا کس بھی یاد ہے؟ وہ شمسی میں آتے ہیں. شمسی میں آتا ہے نا. یہ نہیں لکھے تھا نا. تا سا لکھو جی. اسی میں بھی آتا کی پھر 12 دن 14 گیا جی. اور تا سا دا دا را سی سی سا تا سا دیکھو تو شروع سے ہوگا. تا سا لکھیں گے. اچھا جی یہ لام نون میں کیا کہتے ہیں کہ مظلوم یہ کیا مطلب یہ آخر میں جو لکھا ہوا ہے لام نون میں
मजलूम हो जाता है। वो वही मैंने कहा, मैं आसान लफ्जों में समझाया, आपने से पहले अलिफ लाम को छुपाने देता है या नहीं देता, बस वो जो लाम तारीफ है ना शुरू में आया होता है उसके साथ उसको क्या करते हैं, छुपाता है या नहीं छुपाता, ये आसान ताबीर आप ज़हन में रख लें बस। अब कमरे की तरफ जाते हैं, वजह तस्मीर दोनों लफ्ज़ जो कुरान करीम में इस्तेमाल हैं दोनों के लिए आसानी अच्छा इंतजाम। अब कमरिए कौन से होंगे जी, बाजीम नोट करें, बाजीम हा ख्वा, देखो जी बाजीम हा ख्वा आइन गैन, बा जीम बा हा ख्वा आइन गैन, आइन फा कौफ कैफ, फा को मीम वाव हा या, काफ बीच मीम या मीम वाव हा या। मीम वाव कितने हो गए होने ना नोट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ जी 13 हो गए। 13 और 14 कितने होते हैं, अलिफ भी हो गया। 27 27 होते हैं। टोटल हरूफ कितने हैं, 29 कितने रह गए, दो केड़े 2 रह गए, अलिफ अलिफ और लाम हमजा, हमजा ये दोनों में नहीं आते। इसमें तो आते हैं कमरी में, किसमें, कमरी में, बाकी उसमें शमसी में नहीं आते। ये 2 कमरी में दाखिल किए हुए हैं ये ना, वो किसी किताब में दाखिल किए हुए हैं, खौफ जब हम है उसमें ये का अलिफ आता है। लेकिन आम तौर पर देखें किताबों में अगर आप देखें ना, ये 13 लाते हैं, बाकी 2 को किनारे पर रखते हैं, वो पढ़ नहीं होते हैं। पढ़ नहीं होते ना आता, वो इस्तेमाल में नहीं आते, किनारे पर रखते हैं। ये हमारे ज़ाती एक तजुर्बा है इसका, इसलिए मैंने इसको अलग किया। वरना अगर आप डालना चाहें तो उसी के खाते में जाएंगे, शमसिया में नहीं आ रहे, लेकिन आम तौर पर ये उस तरतीब से गुजरते नहीं है, तो इसलिए इनको किनारे पर रखते वो हैं। 14 पूरे बनते हैं कमरी में भी। जी अंदाज में नहीं है, इनमें अंदाज नहीं है। ये 13 है ना, ये 13 हो गए। तो अगर हमजे को दाखिल करें 14 हो जाएंगे, अलिफ तो सिर से हवाई है। हमजा का तो पढ़ ये हो ही 14 नहीं। पूरे हो जाते हैं। देखें लाम साकिन होता है ना, लाम तारीफ, और अलिफ भी क्या होता है, साकिन तो किस तरह पढ़ेंगे आप, अलिफ को तो आप निकालें, पीछे अगर 14 पूरे करते हैं हमजे को इसमें डाल के तो फिर आपकी मर्जी है, लेकिन फिर हमजे की कोई मिसाल तो देना हमें, इसकी कोई मिसाल ही नहीं होती ना। इसकी कोई मिसाल दें। हमजा साकिन ना साकिन हो जिसमें या मुतहर्रिक भी उसमें मुतहर्रिक को अल अम्र जी, अल अम्र अल अम्र, जी हाँ ठीक है, आ गया जी, डाल दें जिसको, ठीक है जी, डाल दें। आज का खौफ जब कम है, इसमें अलिफ हमजा आ रहे हैं। अलिफ की मिसाल तो मुश्किल होगी, कोई हमजा की अलिफ फिर हुआ। हाँ मैंने कहा ना अलिफ की मिसाल तो नहीं हो सकती, हमजे की बन सकती है, निकाले, और हमने कहा कि निकालें और डालें उसमें। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम पहुंचे हैं बाबे चहारम तक, बाबे चहारम तक। तो बाबे चहारम इंशाल्लाह हम आगे उसी तरतीब से चलाएंगे जैसे आपसे अर्ज की गई। थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, इंशाल्लाह फिर आगे दूसरे